وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بہت بڑے علماء اور ان کے ذاکرین اور ان کے مجتہدین سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ قوم کو کس طریقے سے چونا لگا رہے ہیں، کس طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ 10 محرم کا وہ جلوس تو نہیں تھا کہ جس میں لوگ آسمان سے اوپر تک ہاتھ اٹھا کے پھر اپنے چہروں پر مارتے ہیں۔ یا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 295 پر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے ماتم وہ لباس ماتم پہن کر 3 دن تک یزید کے گھر والوں نے کیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعد اما بعد۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو کے اندر کچھ شیعہ ذاکرین کے حوالے سے، جو کہ شیعہ ذاکرین اپنے جلسوں میں اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، الٹے سیدھے حوالے دے رہے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق کچھ تحقیق چاہی۔ انتہائی حیرت ہوئی کہ آیا یہ کس قسم کی باتیں ہیں اور یہ کس قسم کے دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک شہنشاہ نقوی ہیں۔ شہنشاہ نقوی جو ہے وہ اپنی قوم کو ماتم کا ثبوت بتا رہے ہیں کہ ماتم کا ثبوت وہ قرآن سے کس طرح ہے، اور اسی طرح یا حسین کہنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کی سورۃ یوسف سے بتاؤں گا کہ ماتم کرنا بھی جائز ہے، ماتم انبیاء نے کیا ہے، اور یا حسین کہنا بھی جائز ہے۔ وہ ویڈیوز بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بلکہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بات والی آیت، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ دیکھیں، آپ بہت حیران ہوئے ہوں گے کہ کس طرح شہنشاہ نقوی نے سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے فعل کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی جدائی پر ماتم کیا تھا۔ اور وہ ماتم کس طرح کیا تھا، وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یوں ماتم کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا اسفا علی یوسف، اور پھر افسوس کیا انہوں نے یوسف پر، اور پھر انہوں نے وہ اتنا روئے حضرت یوسف کی یاد میں، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور وہ حضرت یوسف پر ماتم کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کو اپنی پنڈلی پر اور پھر ہاتھ کو سینے پر اور ہاتھ کو سر پہ مارتے تھے، یوں حضرت یوسف پر ماتم کرتے تھے۔ اور شہنشاہ نقوی نے یہ اس انداز سے بیان کیا کہ قوم یہ سمجھ رہی ہے، قوم یہ سمجھے گی کہ شاید قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف پر جب غم کا اظہار کرتے تھے، جن کو وہ ماتم کے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب اپنا ہاتھ پنڈلی پر، اپنے ہاتھ سینے پر اور اپنا ہاتھ سر پہ مارتے تھے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بہت بڑے علماء اور ان کے ذاکرین اور ان کے مجتہدین سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ قوم کو کس طریقے سے چونا لگا رہے ہیں، کس طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ بڑے حیران ہوں گے۔ اور پوری قوم آگے بیٹھ کر واہ واہ کر رہی ہے۔ پوری قوم میں کوئی شخص قرآن کا ترجمہ سمجھنے والا نہیں ہے، کسی نے سورۃ یوسف کا ترجمہ تک نہیں دیکھا کہ آیا ذرا ہم خود کھول کر دیکھ لیں کہ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب کے اس عمل کا کہیں دور دور تک بھی ذکر ہے یا نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کسی جگہ پر ماتم کا ثبوت تو ہے ہی نہیں، لیکن حضرت یعقوب کا اس قسم کا عمل کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی پنڈلی پر مارتے تھے، اپنے سینے پر اور اپنے سر پہ مارتے تھے، پورے قرآن میں اگر شہنشاہ نقوی پورے قرآن میں کہیں اس کا ثبوت دکھا دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، اور اگر وہ ثبوت نہ دکھا سکے، جو کہ ثبوت ہے ہی نہیں، کہیں قرآن میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قسم کا کوئی فعل حضرت یوسف کی یاد میں کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور موضوع کا خیز، یا حسین کہنا یہ جائز ہے، شہنشاہ نقوی کہتا ہے، اور اس کا ثبوت وہ قرآن سے سورۃ یوسف سے یوں دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے یا اسفا علی یوسف،
پھر شہنشاہ نقوی نے کہا کہ یا اسفا علی یوسف، یعنی یا یوسف. تو جس طرح حضرت یعقوب یا یوسف کہہ کر چلاتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے اور ماتم کرتے تھے نعوذ باللہ، تو اسی طرح 10 محرم میں وہ یا حسین کہنا اور ماتم کرنا بھی جائز ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی جہالت اور احمقانہ بات ہے. یا یوسف اور یا اسفا علی یوسف، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فرق وہ بندہ سمجھتا ہے جس کا تھوڑا بھی علم سے تھوڑا سا بھی لینا دینا ہو، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یا یوسف اور یا اسفا علی یوسف میں کتنا فرق ہے. یا اسفا علی یوسف کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب فرماتے تھے ہائے افسوس یوسف پر. وہ حضرت یوسف کو پکارتے نہیں تھے یا یوسف کہہ کے پکارتے نہیں تھے. پورے قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب نے یا یوسف کہا. نہ پورے قرآن میں کہیں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کسی نبی نے کسی بھی غم، کسی بھی پریشانی کی حالت میں خود کو مارا، اپنا خون بہایا یا اپنے چہرے کو پیٹا. بلکہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا ہے. اسی صورت یوسف کو لے لیں اور حضرت یعقوب کو لے لیں. سورت یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے آ کر حضرت یعقوب سے کہا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب کا اس انتہائی خطرناک اور انتہائی مشکل غم اور فکر کے وقت کیا عمل تھا، وہ قرآن مجید میں اسی صورت میں 2 جگہ پر اس کا تذکرہ ہے. فرمایا فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب نے تو صبر کا حکم دیا ہے. اسی طرح جب بنیامین کے گم ہونے کا بتایا گیا کہ بنیامین کو بھی وقت کے بادشاہ نے اپنے پاس غلام کے طور پر روک لیا، تو حضرت یعقوب کو جب اس کا پتہ چلا، دوسرا غم حضرت یعقوب پر جب آیا، پہلا غم موجود تھا اور دوسرا غم آیا، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. جب صورت یوسف میں حضرت یعقوب کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، وہاں یہ جاہل اس سے اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے اس سے ماتم کا ثبوت کر رہے ہیں. اسی طرح اس ویڈیو میں ایک ویڈیو طالب جوہری کی بھی تھی، اور طالب جوہری اپنی قوم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی کہے کہ ماتم کا ثبوت قرآن و حدیث سے دکھاؤ، تو طالب جوہری اپنی قوم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ذرا سن لیں. اور اگر کوئی پوچھے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دینا. میں شدید ترین معیدین میں ہوں ماتم کے، اور میرا یہ جملہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. مجھے واپس جانا ہے آئے مبارکہ کی طرف، لیکن یہ جملہ پہنچ گیا تو سمجھو کہ میری آج کی محنت سہولت ہو گئی. عجیب بات یہ ہے پوچھتے قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. میں دکھلاؤں گا کہ قرآن میں بھی ماتم کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی ماتم کا تذکرہ ہے. لیکن تم سے اگر پوچھا جائے تو تم قرآن حدیث کی طرف نہ جانا. تمہیں جواب بتاؤں، زیادہ تیز ماتم کرو. طالب جوہری اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ تم قرآن و حدیث کی طرف نہ جانا، تم قرآن و حدیث کی طرف نہ جانا، بلکہ جب تمہیں کوئی کہے نا کہ ماتم کا ثبوت دکھاؤ تو تم اور شدت سے ماتم کرنا، قرآن و حدیث کی طرف نہ جانا. کیونکہ جب قرآن و حدیث کی طرف جاؤ گے تو وہاں قرآن میں انبیاء کا عمل اور اللہ تعالیٰ کا حکم ملے گا کہ اسلام میں غم کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور انبیاء نے کس طریقے سے اس کو اختیار کیا ہے. اسلام کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم پر کوئی غم آئے، تم پر کوئی پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں غم اور پریشانی کے ذریعے آزمائیں گے، تو تم نے اس وقت صبر اور نماز سے کام لینا ہے. اور کامیاب لوگ وہ ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے خصوصی اللہ تعالیٰ ان کو انعامات بھی دیں گے اور ان پر اللہ اپنی صلوات نازل کریں گے، ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر نازل فرمائیں گے. اگر حدیث کی بات کریں تو حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ اس شخص کا ہماری امت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے کہ جس پر جب کوئی پریشانی آئے تو اپنے چہروں پر تھپڑ مارے. لیس منا من لطم الخدود، اپنے چہروں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنا گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگائے. قرآن و حدیث اور اسلام سے تو پریشانی اور غم کے وقت صبر کا حکم ملتا ہے اور اپنے آپ کو نہ مارنے کا حکم ملتا ہے، اور مارنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر کوئی شخص غم کے موقع پر اپنے آپ کو مارے یا وہ جاہلیت والی آوازیں نکالے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ نکالتے تھے، اور جیسا کہ آج کل اہل تشیع کے ہاں یہ چیز مشہور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری امت میں سے ہے ہی نہیں. اسی طرح قرآن و حدیث اور اسلام سے تو یہ آیتیں ملتی ہیں. اور ایک اور شیعہ ذاکر وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں قرآن سے ماتم کا ثبوت دکھاتا ہوں، اور پھر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو جب خوشخبری دی کہ ہم تو آپ کو لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے پردے میں تھی، تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس عمر میں ہمیں بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے تو فسقت وجہ، تو انہوں نے اپنے چہرے پر مارا. اور شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ انہوں نے یہ غم کے طور پر اپنے چہرے پر مارا تھا، کیونکہ ان کو بڑی پریشان ہوئی کہ اس عمر میں کہ جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو بچے کی ولادت کی تکلیف کون اٹھائے گا. یہ اس سے بڑی جہالت ہے. فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دن رات کی، اللہ میں اولاد نصیب فرما. اور جب وہ دعا قبول ہوئی اور فرشتے خوشخبری لے کر اور وہاں الفاظ ہیں فَبَشَّرُوا بِغُلَامٍ حلیم، یا حلیم کے الفاظ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، تو وہ یہ ایک خوشی کے وقت کا ایک عمل تھا، نہ کہ غم کے وقت کا عمل تھا. یہ تو خوشی تھی. حضرت ابراہیم نے خود دعائیں کی، حضرت سارہ نے خود دعائیں کی، اور پھر الفاظ بھی بشارت کے ہیں کہ بشارت دی گئی، تو وہ انتہائی خوش ہوئی. اور خوشی کے وقت انسان بے بس ہو کر، جو کبھی کبھار انسان تعجب کی بنا پر کہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہوتی ہے، تعجب کی بنا پر انسان جو کبھی کبھار اپنے چہرے پر تعجب سے ہاتھ رکھ دیتا ہے، یہ وہ ہاتھ تھا. 10 محرم کا وہ جلوس تو نہیں تھا کہ جس میں لوگ آسمان سے اوپر تک ہاتھ اٹھا کے پھر اپنے چہروں پر مارتے ہیں یا اپنے سینوں پر مارتے ہیں. اس سے اس کا ثبوت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو تعجب کے وقت کا ایک چھوٹا سا عمل، اور وہ بھی چہرے پر ہاتھ رکھنا، چہرے پر مارنا. تو یہاں فسقت سے مارنا تو مراد نہیں ہے کہ چہرے کو کوئی شدت کے ساتھ مارا یا پیٹا. احمقانہ دلائل ہیں ان شیعہ ذاکرین کے کہ جس کے ذریعے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم پہ کوئی اعتراض کرے اور ماتم کی دلیل مانگے تو قرآن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، شدت کے ساتھ ماتم شروع کر دو. یہ ماتم در حقیقت یہ دوسروں کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. بھئی یہ کسی کے لیے کیا پریشانی کی بات ہے؟ جس چیز کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے اس چیز کے کرنے پر ہر شخص منع کرے گا کہ اگر آپ کو اسلام کا نام لیتے ہو اور واقعی مسلمان ہو اور آپ کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہے تو پھر قرآن و حدیث کو مانو. قرآن و حدیث صبر کا حکم دیتا ہے. اور جہاں تک ماتم کی بات ہے شیعہ کتب سے، تو شیعہ کتب سے اگر آپ کو دکھایا جائے کہ اس ماتم کی سب سے پہلے ابتدا کس نے کی اور یہ ماتم ہے کیا، تو باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 295 پر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے ماتم وہ لباس ماتم پہن کر 3 دن تک یزید کے گھر والوں نے کیا. اور اسی طرح ان کی کتاب جلاء العیون کے اندر ہے کہ امام حسین پر سب سے پہلا ماتم کوفہ کے قاتلوں نے کیا. جلاء العیون صفحہ نمبر 445. اسی طرح ایک دوسری کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین کی ہمشیرہ ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے تو خود حضرت حسین کو بلوا کر یہاں شہید کروایا ہے اور اب تم خود اس پر ماتم کر رہے ہو اور رو رہے ہو. تو حضرت زینب نے کہا کہ زیادہ رو اور ہنسو کم، کیونکہ یہ تمہاری ہی عمل کا بدلہ ہے، جو کہ ان کی بات کا مفہوم ہے. تو اسی لیے شیعہ قوم سے آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کا ضرور بھی ضرور مطالعہ کریں، اور یہ جو
یہ جو آپ کو یہ جو بتا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر حضرت یعقوب کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈلی پر، اپنے سینے پر اور اپنے سر پر ہاتھ مارا، ذرا قرآن میں یہ ڈھونڈیں اور ان کو دکھائیں کہ قرآن میں یہ ہے بھی ہے نہیں، یہ ہے بھی ہے یا نہیں. قرآن میں دور دور تک اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. قرآن پڑھنے والے اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ غم کے موقع پر اللہ رب العزت نے کس چیز کا حکم دیا، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.